اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذرا دیکھیے، اور یہ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ رگ وید، جسے رج بیز بھی کہتے ہیں، بیزات جمع ہے، اور فیدا بھی کہتے ہیں۔ تو رگ وید جو ہے، رج وید بک 10 ہیم 129۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہلمی صاحب جو یہ کہتے ہیں نا کہ منی گاڈز میں خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، مخلوق گاڈ ماننا شرک نہیں ہے، تو ذرا یہ دیکھیں یہ چیز کس طرح ہے۔ ہم نے کئی اس پر ورک کیا ہے۔ ذرا میں پڑھتا ہوں، ظاہر ہے یہ دیکھ لیں، اسی کو پڑھوں گا، یہ پیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے جب میں پڑھ رہا ہوں گا تو کیا کہتے ہیں، اس کو ہٹا کے پڑھوں گا، کیونکہ میں بڑا احتیاط سے کام کرتا ہوں۔ دیکھیے، ان دا بگننگ دیر واز نائدر فالسہڈ نار ٹروتھ، neither air nor heavens beyond it. What covered what where? In unfathomed ocean of darkness there was neither death nor everlasting birth. There was one who existed in nothing, one who breathed windlessly and immanently. There was no one else beside him. یہ ہے سکتا کا تھرڈ، پہلا ہو گیا، دوسرا، تیسرا۔ اب چوتھا سنیے۔ Originally darkness was covered in darkness, unrecognizable. There was all heaving ocean of darkness. اب پانچواں سکتا ہے اس کا، دیکھیے پانچواں جو ورس ہے، will emanated in that one immanently. The primal seed proceeded in the mind. اب کہتا ہے سکس سکتا سنیے۔ Sagas did seek in their hearts wisely and found connection between being and not being. 7. Oblique beam of light spread out from the seed. Then one thing came into being, ball of power of heat in the void. Power below, force above. Who knows it correctly? How this creation was produced? Even gods came into being later the creation. Who knows? اور آخری ہے the one above know or does not know. بہرحال یہ آخری تو یہ پریکٹیکل ہے۔ میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا 11th کہ even gods came into being later the creation، یعنی یا later than the creation۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے یہ جس کا ذکر کر رہا ہے نا کہ جو ایسا خدا جو uncreated ہے، there was one who existed in nothing، یہ ہے اصل میں ان کا برہمان یا برہم۔ یہ برہمانی کہہ رہا ہے، نہ برہمن کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ لیکن تو یہ سب سے پرانا خدا ہے، یہ ازلی ہے۔ اس کے بعد دیگر خدا پیدا ہوئے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے اس کو میں بعد میں کبھی بیان کروں گا۔ تو یہی چیز جہلمی صاحب نے لی منی گاڈز پر، یعنی یہ جو گاڈز ہیں نا، ایون گاڈز کے، یہ منی گاڈز، کیونکہ جو سب سے بڑا گاڈ ہے دیر واز ون ہو ایگزسٹڈ ان نتھنگ، یعنی وہ کسی اور شے پہ موجود نہیں تھا۔ یہ جو چیز ہے یہ ہے اصل میں انکریٹڈ گاڈ اور ایٹرنل گاڈ، اور یہ جو ہے ایون گاڈز کے، یہ جو ہے مخلوق گاڈز ہو گئے۔ تو اب آپ مجھ سے اگر پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ جہلمی صاحب نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ منی گاڈز کا تصور خود کے اندر کوئی جدت کرتے۔ ویداس کتنی پہلے ہیں، دیکھیں 1976 CE میں تو جہلمی صاحب تولد ہوئے۔ ویداس کب کی ہیں، بہت پرانی ہے، تو ویداس سے ہی لیا ہے نا جہلمی صاحب نے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ویداس کے جو مصنفین ہیں انہوں نے جہلمی صاحب سے لیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جہلمی صاحب کے پاس منی گاڈ کا ایک جملہ رہ گیا تھا، اور وہ کہتے تھے مخلوق گاڈ، ٹھیک ہے نا، خالق و مخلوق کا فرق رہے گا۔ اب یہ بات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فرق کہاں سے رہ گیا؟ یہ فرق ویدا سے لیا ہوا ہے، رگ ویدا بک 10 ہیم 129۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہ ہو
تو ویدا لے لیں. یہ تو میں نے بڑا سہل کر کے اس کی ترجمہ کیا ہے، اس میں ذرا مشکل انداز میں ہے. تو اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے ترجمہ تو ٹھیک ہے. میں ویدا پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو ایک الگ مذہب ہے، الگ دین ہے، لیکن جب آپ ویدا کے عقائد کو، ودیانیت کو اسلام کے اندر داخل کریں گے تو آپ نے تو دارا شکو بن گئے. جو اسلام اور ہندو مذہب کو ملا کر ایک نیا مذہب بنانا چاہ رہا تھا، آپ نے کچھ تو لیا ہے وہاں سے. یہ میں تمام ڈسائپلس آف جہلمی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پڑھیں، سکتا پڑھیں، تعویل نہ کریں جہلمی صاحب کو بچانے کی. دوسروں کے لیے تو شرطیں لگتی ہیں کہ بھائی آپ تعویل کر رہے ہیں، یہ کفر کی تعویل نہیں ہوتی. آپ اپنے کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ تو توحید کو ہی ختم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں الیاذ باللہ. اسلام کی توحید نہیں، اپنے دین میں توحید ختم کر چکے ہیں. والسلام تمت.